شیخ رشید رضا کا بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، پہلے یہ صوفی تھے، اور یہ جو معتزلی اور منکرین عقل پرستوں کے جو شاگرد تھے، تو فرق صرف اتنا آیا کہ جو انہوں نے تصوف سے توبہ کر لیا، تصوف سے توبہ کر لیا، ٹھیک ہے، کیسے توبہ کر لیا؟ شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ اور کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے تصوف وغیرہ سے اور جو خانقاہیت اور مزار پرستی میں ان کا عقیدہ تھا اس سے ٹھیک ہے توبہ کر لیا، لیکن دوسری طرف عقل پرستی کی طرف چلے گئے، عقلانیت کی طرف چلے گئے۔ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ جیسے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عقل پرست تھے اور دین کی نئی تشریح کر رہے تھے، انگریزوں کے اشارے پہ چل رہے تھے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک جو ہے کام کر رہے تھے، یہ انہی کے راستے پہ تھے۔ جیسے جمال الدین افغانی کا بڑا نام ہے، شیخ محمد عبدہ کا بڑا نام ہے، وزیر رشید رضا کا بھی بڑا نام ہے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے سلفی حضرات ان کو بہت بڑا سلفی مانتے ہیں، شیخ رشید رضا کو۔ اگر یہ حقیقت میں سلفی ہوتے، بھائی مصر کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں نے تصوف سے توبہ کیا اور اس پہ وہ باقی رہے، شیخ عبد الرحمن الوکیل، شیخ خلیل حراس، شیخ حامد فقی، جن لوگوں نے تصوف سے تقلید سے توبہ کیا، خانقاہیت سے، اور پھر اس کے بعد وہ سلفیت کی راہ پر آئے اور جم کر کے اس کی تبلیغ انہوں نے کی اور صحیح راستے پہ قائم رہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے کہیں سے آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹک گئے۔ تو یہ شیخ رشید رضا کا معاملہ ایسا تھا۔ اگر وہ خالص سلفیت پہ ہوتے تو یہ شیخ محمد عبدہ کے جو ہے آراء اور اقوال کی روشنی میں تفسیر کو جمع نہ کرتے، ان کی جو ہے تفسیر کو بڑے جو احترام سے کتابی شکل نہ دیتے، جس کے اندر قرآن کی تعویل، غلط تعویل اور بہت ساری چیزوں کا عقائد کا انکار کیا گیا ہے، دھڑلے سے تعویل الٹی سیدھی کی گئی ہے، منمانی تفسیر کی گئی ہے، اس کو انہوں نے جمع کیا، حتیٰ کہ اسی طرز پر خود بھی قرآن کی تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ محمد عبدہ جیسے خطرناک انسان کی سوانح حیات نہ لکھتے بیٹھ کر کے ان کی فضیلت میں، تو بہرحال کوئی سلفی آدمی عالم محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی جیسے لوگوں کو وہ اپنا جو ہے استاذ اور روحانی باپ نہیں سمجھے گا۔ جو انہی کے عقیدے اور طرز فکر پر ہوں گے وہی لوگ ان کو اپنا حقیقی روحانی باپ سمجھیں گے، جیسے کہ اخوان المسلمین کے جو بڑے بڑے سرگنے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں میں بیان کر رہا تھا کہ یہ شیخ محمد عبدہ ان کا بھی نام آتا ہے، نزول مسیح کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں بھی نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ نزول مسیح کے مسئلے کو مشکوک بنانے میں سب سے بڑا نام محمد عبدہ کا ہے، شیخ محمد عبدہ کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ وہ نزول مسیح کے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ اس کا ذکر حدیث احاد میں آیا ہے، بتائیے، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث میں ان کے علم کی کیا حقیقت ہے۔ جو نزول مسیح کو مشکوک بنا کر کے پیش کرے یہ کہہ کر کے کہ حدیث احاد میں اس کا ذکر آیا، تو آخر پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں، علم حدیث میں، بلکہ دین میں اس کا جو ہے کیا تعلق ہے، کیا علم ہے اس کا دین کے تعلق سے۔ تو جب قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے تو حدیث احاد میں آئے یا حدیث تواتر میں آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس واقعے کو مشہور بنا کر کے پیش کرنا، یہ کہنا کہ حدیث احاد میں اس کا ذکر آیا، صحیح کتب نے صاف صاف لکھا ہے فی ظلال القرآن کے اندر، جو کہ گمراہی کی کتاب ہے، کہ عقائد کے باب میں حدیث احاد قبول نہیں کیا جاتا، مطلب جن کو حدیث کا انکار کرنا رہتا ہے، عقائد کو نہیں ماننا رہتا ہے، تو ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کہہ کر کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔